السلام علیکم، میں ہوں امتیاز عبداللہ۔ یوٹیوب کے چینل کہانی گھر پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری آج کی کہانی ہے سرشت۔ دسمبر کی سرد رات اور بارش تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تیز ہوا اور بارش کا کھیل شروع تھا۔ کبھی بارش اس زور سے برسنا شروع ہو جاتی کہ ہوا ماند پڑ جاتی، اور کبھی ہوا اس تیزی سے چلتی کہ وہ بارش کا رخ موڑ دیتی۔ سرد ہوا تو ایسے تھی جیسے ہڈیوں میں گھسی چلی جا رہی ہو۔ سڑک پر کوئی انسان نہ تھا۔ اگر کوئی جاندار چیز تھی تو وہ سفید اور براؤن دھبوں والی ایک کتیا تھی، جو ایک کوٹھی کے باہر بنی ہوئی پودوں کی کیاری میں اپنے 2 بچوں کو اپنے پیٹ کے نیچے دبائے بیٹھی ہوئی تھی۔ بچے بھی سردی کے مارے ماں کے پیٹ کے ساتھ چپکے ہوئے کانپ رہے تھے۔ یہ آوارہ کتیا تھی جو اس جگہ کہاں سے آئی کسی کو معلوم نہ تھا۔ کتیا کا جسم مکمل بھیگ چکا تھا، اور اب اس کے بچے بھی اس کے جسم کو گیلے محسوس ہو رہے تھے۔ بارش شروع ہوئی ہی تھی کہ کتیا نے ان بچوں کو جنم دیا تھا، اور اب بارش شروع ہوئے 2-2.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ کبھی ایک نظر بچوں کی طرف بڑی شفقت کی نظروں سے دیکھتی، جیسے کہہ رہی ہو، بچوں کوئی بات نہیں، ابھی بارش رک جائے گی، اور کبھی آسمان کی طرف منہ کر کے یوں بھونکتی جیسے وہ شکوہ کر رہی ہو۔ اس کے بھونکنے کا شور بارش اور ہوا کے شور میں دب جاتا۔ اپنے بچوں کے اوپر سے اٹھ کر اس نے اپنے گیلے جسم کو ایک جھٹکا دیا اور اسے اپنے باریک بالوں پر سے بارش کے پانی کے چھینٹے اڑا دیے، لیکن اسی طرح میں اس کے بچے مزید گیلے ہو گئے۔ اب تو ضروری ہو گیا تھا کہ وہ انہیں کسی خشک جگہ پر منتقل کرے۔ اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اپنے ایک بچے کو کیاری کی دیوار کے ساتھ لگایا اور دوسرے بچے کی گردن منہ میں دبائے اسے اٹھا کر سڑک کے ایک طرف چل پڑی۔ 2-3 کوٹھیوں کے آگے سے گزر کر اسے کارپوریشن کا پیلے رنگ کا کوڑے کا کنٹینر نظر آیا، جو ایک خالی پلاٹ میں رکھا ہوا تھا۔ پورے پلاٹ میں کوڑا کرکٹ بکھرا پڑا تھا۔ وہ جلدی سے اس کوڑے کے کنٹینر کی طرف بڑھی اور اس کنٹینر کے نیچے گھس گئی، اور اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے بچے کو وہاں رکھ دیا، اور کنٹینر کے نیچے جگہ خشک تھی۔ اپنے پہلے بچے کو محفوظ جگہ پر پہنچا کر اسے دوسرے بچے کا خیال آیا۔ وہ جلدی سے دوسرے بچے کی طرف دوڑی۔ بچہ سردی کی وجہ سے ادموا ہوا پڑا تھا۔ اس نے بچے کو منہ میں دبایا اور پھر کوڑے کے کنٹینر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اتنے میں سفید رنگ کی ایک کار سڑک پر اس کی پچھلی ٹانگیں کچلتی ہوئی بڑی تیزی کے ساتھ گزر گئی۔ اس کے منہ سے ایک چیخ کی آواز دب کے رہ گئی۔ دوسرا بچہ اس کے منہ میں ہی تھا۔ مارے درد کے اس کی آنکھوں میں سے آنسو امڑ پڑے، مگر وہ کرا نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کا دوسرا بچہ اس کے منہ میں تھا۔ بچے کی آنکھیں ابھی بند تھیں۔ اس کو تو خبر ہی نہ تھی کہ اس کی ماں پر کیا گزری ہے۔ اس نے ایک نظر اپنی ٹانگوں کو دیکھا۔ گاڑی کے پہیوں نے اس کی ٹانگوں کی شکل بگاڑ کر رکھ دی تھی، لیکن ابھی تک اسے اپنے حواس پر قابو تھا۔ اس نے اپنی اگلی ٹانگوں کے زور سے اپنے جسم کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ پھر دوبارہ وہ کوڑے کے کنٹینر کی طرف بڑھنے لگی۔ خون جو اس کی ٹانگوں سے نکل رہا تھا بارش کے گندے پانی میں سرخ رنگ کی ہلکی سی لکیر چھوڑ رہا تھا، پھر جلد ہی پانی کے رنگ میں گم ہو جاتا۔ اس کے حواس ابھی تک قابو میں تھے۔ وہ اپنی اگلی ٹانگوں کے بل پر اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے اپنے دوسرے بچے کو منہ میں دبائے چل رہی تھی۔ بالآخر وہ اس کنٹینر تک جا پہنچی اور اپنے پہلے بچے کے ساتھ وہاں دوسرے کو بھی رکھ دیا۔ اس کا جسم گیلا ہونے کی وجہ سے کنٹینر کے نیچے ایک کیچڑ سا بن گیا، جو اس کے پورے جسم کے ساتھ چپک گیا۔ اب تو اس کے حواس جواب دے گئے۔ اس نے اپنے جسم کو اپنے بچوں کے اوپر ڈھیلا چھوڑ دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب اسے ہوش آیا تو اس نے ایک نظر اپنی کچلی ہوئی ٹانگوں پر ڈالی، جو کہ رات سے کیچڑ میں لٹ پٹ تھی۔ کیچڑ کا پلستر اس کی ٹانگوں پر خشک ہو گیا تھا اور خون بھی اب بند ہو گیا تھا۔ پھر اسے اپنے بچوں کا خیال آیا۔
اپنے جسم کو جلدی سے اگلی ٹانگوں کے زور سے اٹھایا۔ اس کے دونوں بچے اس کے نیچے سے برآمد ہوئے۔ بند آنکھوں سے انہوں نے اپنی ماں کے جسم کو اپنے منہ سے ٹٹولا اور ماں کا دودھ پینے لگے۔ بچوں کو زندہ دیکھ کر ماں کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ٹانگوں کا دکھ بچوں کو زندہ دیکھ کر بھول گئی ہو۔ کنٹینر سے باہر نکلی۔ کنٹینر خالی پلاٹ کے درمیان میں پڑا ہوا تھا۔ دونوں طرف کوٹھیاں تھیں۔ اتنے میں ایک عورت کنٹینر کی طرف بڑھی اور اس نے دور سے ہی پلاسٹک کا ایک لفافہ کنٹینر کی طرف پھینک دیا۔ لفافہ کنٹینر کے اندر نہ گرا بلکہ کتیا کے قریب ہی گر کر پھٹ گیا۔ لفافے کے اندر بھری ہوئی چیزیں کتیا کے سامنے بکھر گئیں۔ لفافے میں بچے کھچے روٹی کے ٹکڑے تھے جو کسی کوٹھی کی نوکرانی پھینک کر گئی تھی۔ کتیا نے ایک نظر ان روٹی کے ٹکڑوں پر ڈالی اور پھر مڑ کر اپنے بچوں کی طرف دیکھا جو کنٹینر کے نیچے سو رہے تھے، اور پھر روٹی کے ایک ٹکڑے کو منہ میں ڈال کر چبانے لگی۔ ٹانگوں میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا، لیکن جب وہ اگلی ٹانگوں کی مدد سے اپنے جسم کو گھسیٹتی تو ایک دم سے درد کی ٹیسیں اس کی ٹانگوں میں سے اٹھتیں، جس سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ روٹی کے ٹکڑے کھا کر وہ پھر کنٹینر کے نیچے جا گھسی۔ دوپہر کو اسے شدید پیاس محسوس ہوئی تو وہ پھر کنٹینر سے نکلی اور اس نے رات بارش کا پانی جو اس خالی پلاٹ میں ایک کونے میں جمع تھا پیا۔ اتنے میں کارپوریشن کا کوڑا کرکٹ اٹھانے والا ٹرک آ گیا۔ کتیا ڈر کے جلدی سے کنٹینر کے نیچے گھس گئی اور اس نے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچوں نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ ٹرک میں سے 3 افراد اترے اور انہوں نے کنٹینر سے کچرا ٹوکریوں کے ذریعے ٹرک میں ڈالنا شروع کر دیا اور جلد ہی کنٹینر خالی کر دیا۔ پھر ٹرک واپس روانہ ہو گیا۔ وہ کنٹینر کے نیچے سے باہر نکل آئے۔ اتنے میں سامنے سڑک پر سے ایک سفید کار گزری۔ کتیا نے اندھا دھن اس پر بھونکنا شروع کر دیا اور کار تیزی سے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس طرح دن گزرنے شروع ہو گئے۔ اس کے بچوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب وہ کوڑے کے ڈھیر پر کھیلنے لگے۔ کوڑے پر ہوا سے اڑتے ہوئے پلاسٹک کے لفافوں کو وہ منہ میں پکڑتے، کوڑے کرکٹ پر دوڑتے پھرتے۔ کتیا اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی اور اس کی آنکھوں میں چمک سی آ جاتی، اور جب اس کی نظر اپنی ٹانگوں پر پڑتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آتے۔ اس کی ٹانگوں کے زخم پر مکھیاں بیٹھتی رہتی، جنہیں وہ بڑی کوشش سے اڑاتی، اور پھر مکھیاں پھر زخم پر آ بیٹھتی۔ دن گزرتے گئے۔ بچے اب کچھ بڑے ہو گئے۔ کتیا کوڑے کرکٹ میں سے اپنی خوراک تلاش کر کے پیٹ بھر لیتی۔ بچے اپنی ماں کا دودھ پی لیتے، اور جب کوئی کوڑا پھینکنے آتا تو وہ اور اس کے بچے جلدی سے کنٹینر کے نیچے گھس جاتے۔ جب کارپوریشن کا ٹرک آتا تب بھی وہ کنٹینر کے نیچے چھپ جاتے۔ کتیا کی ٹانگوں کے زخم میں کیڑے پڑ گئے اور دن بدن اس کے زخم خراب سے خراب ہونے لگے۔ کتیا رات بھر درد سے کراتی رہتی۔ اس کے بچے 3 ماہ کے ہو گئے۔ وہ سڑک پر سے گزرنے والی ہر سفید کار پر بھونکتی اور اس کے بچے اپنی ماں کا بھونکنے میں بھرپور ساتھ دیتے۔ دن بدن کتیا کی حالت خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اب تو اس نے کھانا پینا بھی بند کر دیا تھا۔ بچوں نے بھی اب کوڑے پر سے روٹیوں کے ٹکڑے کھانے شروع کر دیے۔ اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ پیٹ چپک کر ہڈیوں کے ساتھ جا لگا، مگر اب بھی اگر کوئی سفید گاڑی سڑک پر سے گزرتی تو وہ اس پر بھونکنا شروع کر دیتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت اس کے منہ سے ہلکے پیلے رنگ کا پانی نکلنا شروع ہو گیا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس کے بچے اس کے قریب آن بیٹھے اور اپنی ماں کو پچکارنے لگے اور اپنے جسم کو بڑے پیار سے ماں کے جسم سے رگڑنے لگے۔ اتنے میں ایک سفید رنگ کی کار سڑک پر سے گزری۔ اس کے بچے اسے دیکھ کر ایک دم اس پر بھونکنے لگے، مگر اس بار ماں نے اپنے بچوں کا ساتھ نہ دیا۔ بچوں نے پیچھے مڑ کر ماں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بند تھیں۔ بچوں نے پیچھے مڑ کر ماں کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ماں کی بند آنکھیں دیکھ کر وہ دونوں بھونکنے لگے، سفید گاڑی کے پیچھے دوڑنے لگے، پھر ایسے نظروں سے اوجھل ہوئے کہ کبھی پلٹ کر انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ شکریہ۔